السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 کا دوسرا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے پیروی کی ان کی ساتھ احسان کے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے یعنی اللہ سے، وعد لہم، اور اس نے یعنی اللہ نے تیار کیا لہم ان کے لیے، جنات تجری، جنتیں بہتی ہیں، تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بڑی۔ اس میں اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، اور ان کے علاوہ جو ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جو بعد میں قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلیں گے اچھے طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اجر عطا فرمائیں گے، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں ان کے لیے تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے مہاجرین اور انصار کون ہیں؟ مہاجرین ہجرت کرنے والے، ٹھیک ہے نا، مہاجر کی جمع مہاجرین ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا اور مدینہ ہجرت کی، اور انصار مدینہ کے رہائشی، مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی، ٹھیک ہے، اور مہاجرین کی مدد بھی کی انہوں نے۔ تو یہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے میں اور مدد کرنے میں سب سے آگے ہونے والے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اجر ہے۔ پھر جو بھی قیامت تک مسلمان ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، قیامت تک جتنے بھی آنے والے نیک لوگ ہیں نا، چاہے وہ صحابہ بعد میں جو ایمان لائیں وہ ہیں، تبع تابعین ہیں، یا پھر ہم جیسے لوگ ہیں، قیامت تک آنے والے سارے جو نیک لوگ ہیں نا، وہ مہاجرین انصار کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ اسی طرح کے اجر میں شامل ہو جائیں گے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، وَمِمَّنْ، اور اس میں سے جو حَوْلَكُمْ تمہارے ارد گرد ہیں، من الْأَعْرَابِ دیہاتیوں میں سے، منافقون وہ منافق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیہاتیوں میں بہت سے لوگ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، لا تعلمہم، نہیں تم ان کو جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو، سزا دیں گے ان کو، مرتین، 2 مرتبہ دگنا، ثم پھر یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، عذاب کی طرف بڑے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے ارد گرد منافقین رہتے ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی رہتے ہیں، عرابیوں دیہاتیوں میں بھی منافقین موجود ہیں، ایسے منافقین ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ مرادہ کیا ہوتا ہے؟ مرادہ اصل میں ہوتا ہے جس میں نرمی ہو، ملائمت ہو، چکناہٹ ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصرار کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا، ہمیشہ ہی اس بات پہ رہنا۔ مارادو کا مطلب کیا ہوا پھر؟ ہمیشگی اختیار کرنا، کسی بات پہ اڑ جانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے منافقین موجود ہیں تمہارے اندر کہ جو نفاق پر ہمیشگی اختیار کیے ہوئے ہیں، کبھی بھی توبہ کرنے والے نہیں ہیں، ایسے منافق ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے منافق جو ہیں وہ ظاہری طور پر تو مسلمان ہی ہوتے تھے نا، اب ان کے دل میں کیا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا بتا رہے ہیں کہ عنقریب ہم ان کو دگنی سزا دیں گے، پھر وہ آخرت کے بڑے عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ دنیا میں دگنی سزا سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی ذلت اور رسوائی، یا پھر قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو تبوک سے پیچھے رہ گئے ہیں نا، جو جان بوجھ کے منافقت اختیار کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سزا ہے کہ دنیا کی ذلت و رسوائی ہوگی، پھر قبر کا عذاب ہوگا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو پھر آخرت میں بڑا عذاب جہنم کا بھی ان کو ہوگا۔
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وآخرون اور دوسرے، اعترفوا انہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا انہوں نے خلط ملط یعنی ملے جلے کیے عمل، صالحا نیک، وآخر دوسرے، سیئا برے۔ عسى اللہ امید ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم کہ متوجہ ہو ان پر، یعنی ان کی توبہ قبول کرے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو ہیں تو مسلمان منافق نہیں ہیں، زیادہ تعداد میں جو پیچھے رہ گئے تھے نا تبوک سے وہ سارے منافقین ہی تھے، لیکن کچھ ان میں مسلمان بھی تھے جو سچا ایمان رکھتے تھے، پہلے وہ جہاد میں شامل ہوئے، اچھے کام بھی کرتے رہے، لیکن اس وقت تبوک میں وہ پیچھے جانے سے وہ پیچھے رہ گئے، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ گناہ کون سا تھا ان کا؟ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانا، غزوہ تبوک میں سستی سے پیچھے رہ جانا ان کا گناہ تھا، اس کا انہوں نے اعتراف کر لیا۔ انہوں نے نیک عمل بھی کیے، یعنی یہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا تبوک میں پیچھے رہ جانے سے، یہ والا گناہ چھوڑ کے اس سے پہلے انہوں نے کئی نیک عمل بھی کیے ہیں، جیسے وہ بدر کی لڑائی میں شامل ہوئے، بیعت رضوان میں شامل ہوئے، یا اسی طرح اور نیک عمال کرتے رہے۔ تو ایک اور دوسرے انہوں نے عمل کیے برے، دوسرے برے عمل سے کون سا مراد ہے؟ جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں نا، جو منافق ہیں وہ تو بہانے بنا رہے تھے اور جھوٹ بہانے گھڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ دل سے جانا نہیں چاہتے تھے، ہے نا، غزوہ تبوک میں۔ اور ان کو یہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے بھی وہاں سے واپس نہیں آنا بچ کے، کیونکہ روم اتنی بڑی طاقت ہے جن سے مسلمان لڑنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بچ کے نہیں آنا، تو اس لیے وہ ساتھ گئے ہی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کچھ مسلمان بھی تھے جو سچے مسلمان تھے، نیک عمل کرتے رہے ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، خذ لو من اموالہم ان کے مالوں میں سے، صدقۃ صدقہ، تطہرہم پاک کر دے ان کو، وتزکیہم تزکیہ کر دے ان کا، بھی ساتھ اس کے، وصلی علیہم اور دعا کریں ان پر، یعنی ان کے لیے دعا کریں، انا بے شک صلاتک دعا آپ کی، سکن لہم ان کے لیے سکون ہے، یعنی سکون کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے مالوں میں سے صدقات لیں، صدقات سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتے ہیں جو فرضی ہے، اور اس کے علاوہ صدقات خیرات جو نفلی ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہو جاتا ہے اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جو باقی پیچھے مال رہ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور انسان کا اپنا نفس کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، مال کی محبت نکل جاتی ہے اس کے اندر سے۔ اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں، تو یہ میں آپ کو پہلے حدیث بتا چکی ہوں نا پہلے رکوع میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی صدقات لے کر آتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کے مطابق ان کے لیے دعا کرتے تھے، جیسے میں نے آل ابی اوفا کے بارے میں آپ کو حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو آپ کی دعا ہے نا یہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ ظاہر ہے نبی کی دعا ہے تو ان کے لیے سکون کا باعث تو ہوگی۔ علم یعلم کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا یقبل توبۃ کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے توبہ عن عبادی اپنے بندوں سے، ویأخذ صدقات اور لیتا ہے صدقات، وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا تواب الرحیم وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کل کہہ دیجئے اعملوا عمل کرو، فَسَيَّرَ اللَّهُ پس ان قریب دیکھے گا اللہ عملکم تمہارے اعمال، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومن، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے طرف جاننے والے کے غیب اور ظاہر کے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ خبر دے دے گا تم کو ساتھ اس کے جو تم تھے تعمل تم عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان منافقین سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اب عمل کرو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو سچی توبہ کر رہے ہو تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا رسول اور مومن تمہارے اعمال کو دیکھیں گے کہ بھلا تم آئندہ کس طرح کے اعمال کرتے ہو۔
آئندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہیں غیب اور ظاہر کے عالم کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، پھر وہ تمہیں تمہارے سارے اعمال کی خبر دے دے گا کہ تم کس نیت سے کوئی عمل کرتے تھے۔ وآخرون اور دوسرے مرجون لامر اللہ جو امید رکھتے ہیں اللہ کے حکم کی، اما یعذبہم یا تو انہیں وہ عذاب دے، و اما یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول فرمائے، واللہ اور اللہ علیم حکیم بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ 3 لوگ تھے، ان کا آگے ذکر آئے گا، پھر اس وقت میں آپ کو ان کے نام بتاؤں گی۔ تو یہ 3 لوگ تھے جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ سے امید تھی کہ وہ کوئی جھوٹا بہانہ نہیں لگائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بتائیں گے کہ وہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ یہ ہم آگے جا کے اس کا واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائی مسجداً مسجد، ضرارا زرار کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانے والی، وکفرا اور کفر، وتفریقاً اور تفرقہ ڈالنا، بین المؤمنین مومنوں کے درمیان، وإرصاداً اور گھات لگانے کی جگہ، لمن اس کے لیے، حارب اللہ جس نے جنگ کی اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، من قبل پہلے سے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا نہیں ہم نے ارادہ کیا، الا الحسنى مگر بھلائی کا، واللہ اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ جو مسجد زرار کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے نا، یہ منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ ان کا کہنے کا تو یہ تھا مقصد، وہ یہ کہتے تھے ظاہری طور پر تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ جو مسلمان دور جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے مسجد نبوی میں بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ اس قریبی مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیا کریں گے۔ ظاہری طور پر تو وہ یہ مقصد ظاہر کر رہے تھے، لیکن اصل مقصد ان کا کچھ اور تھا۔ وہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور کفر کے لیے، کافروں کے لیے ایک ہاتھ لگانے کی جگہ مہیا کرنا چاہتے تھے، کمین گاہ ایک مہیا کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ بیٹھ کے وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کر سکیں۔ اس لیے وہ یہ مسجد بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ واضح کر دیا اس مسجد کو مسجد زرار کہہ کے، زرار کا مطلب نقصان پہنچانے والی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو قسمیں کھا کے یقین دلائیں گے کہ ہمارا ارادہ بھلائی کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم نہ آپ کھڑے ہوں فیہ اس میں، ابداً کبھی بھی، لمسجدن نہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی آپ کبھی بھی اس میں نماز نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو انہوں نے مسجد تعمیر کر لی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ یہاں نماز پڑھائیں تاکہ اس مسجد کا افتتاح ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جا رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپسی پر آپ یہاں نماز پڑھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ نے وہاں کبھی بھی نماز نہیں پڑھانی، کیونکہ وہ مسجد زرار ہے، نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لمسجد اسست علی التقوی یقیناً جو مسجد بنیاد رکھی گئی تقوی پر، من اول یوم پہلے دن سے، احق زیادہ حقدار ہے ان کے تقوم فیہ آپ کھڑے ہوں اس میں، تقوم فیہ اس میں کھڑے ہوں یعنی اس میں نماز ادا کریں، وہ زیادہ لائق ہے۔ فیہ اس میں رجال مرد ہیں، یحبون وہ پسند کرتے ہیں، ان یطہروا کہ وہ پاک رہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المطہرین پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تو اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد قباء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کے بارے میں آیا ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تو دونوں ہی باتیں صحیح ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ جو پاک رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ مسجد قباء کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا قباء والوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے تو تم کیا پاکیزگی حاصل کرتے ہو، کس چیز سے حاصل کرتے ہو، کیا پاکیزگی ہے تمہارے اندر؟ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، الفاظ میرے بدل بھی سکتے، میں اپنے الفاظ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ڈھیلے استعمال کرتے ہیں استنجا کرنے کے لیے، پھر ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔
تو یہ ان کی پاکیزگی تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تعریف فرمائی ہے. تو اس لیے کچھ مفسر کہتے ہیں کہ یہ مسجد قباء کے بارے میں ہے، اور مسجد نبوی بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ مسجد نبوی کی جو بنیاد تھی نا وہ بھی پہلے دن سے تقویٰ پر ہی رکھی گئی ہے. تو دونوں مسجدیں یہاں پر مراد ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ نے مسجد زرار میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ مسجد قباء اور مسجد نبوی اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ وہاں پر نماز پڑھیں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف حار فانحار به فی نار جہنم. افمن کیا پس جو اسسا بنیاد رکھی گئی، بنیانہ اس کی تعمیر کی، علی تقوی پر، من اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی، خیر بہتر ہے، امن یا وہ جو اسسا بنیانہ رکھی گئی بنیاد اس کی عمارت کی، علی شفا جرف حار ایک گرنے والے کھوکھلے گھڑے کے کنارے پر، فانحار به پس وہ لے کر گر پڑا ساتھ اس کے، فی جہنم ناری جہنم کی آگ میں. واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین ہدایت نہیں دیتا قوم ظالم کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو مسجد زرار ہے اس کی اور اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور جو مسجد نبوی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو مسجد نبوی ہے اس کی بنیاد تو تقویٰ پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، اور اللہ کی رضا پر رکھی گئی ہے، اور جو مسجد زرار ہے اس کی بنیاد جو ہے ایک گرنے والے گڑھے کے کنارے پر رکھی گئی ہے. گڑھے کا کنارہ یعنی اس نے جہنم میں گر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو لے کر جو عمارت تھی وہ جہنم کی آگ میں گر گئی، تو وہ زیادہ بہتر ہے. دونوں کا اللہ تعالیٰ جائزہ مقابلہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھلا ان دونوں میں سے کون سی مسجد زیادہ اچھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزالو ہمیشہ، بنیانہم تعمیر ان کی، الذی وہ جو بنو انہوں نے تعمیر کی، ریبتاً شک میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا مگر ان تقطع کہ کٹ جائیں قلوبہم دل ان کے. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا حکمت والا ہے. لا یزالو یہ لفظ اکٹھا آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو انہوں نے تعمیر کی ہے نا عمارت، یہ ہمیشہ ان کے لیے شک کا باعث ہی رہے گی ان کے دلوں میں، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، دل کٹ جائیں. دل کٹ جانے سے مراد یہاں پہ موت ہے، کہ موت تک وہ اسی منافقت میں پڑے رہیں گے، سازشیں ہی کرتے رہیں گے. یہ ان کو سزا ہے اللہ کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں، بہت جاننے والے ہیں. یہ آپ کا رکوع نمبر 2 یہاں کمپلیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.